خوف کا کردار ٹی ایم ایس میں۔ ٹی ایم ایس کی شدت کا پیمانہ نہ صرف درد کی انٹینسٹی ہے بلکہ آپ کو اس درد سے کتنی ڈس ایبلٹی ہو گئی ہے اس سے بھی ہم یہ ناپتے ہیں کہ آپ کو ٹی ایم ایس کا اٹیک کتنی شدت کا ہوتا ہے۔ کس چیز سے مریض سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس سے میرا درد شروع ہو جاتا ہے۔ ڈسیبلٹی درد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک انسان کا سوشلی، پروفیشنلی یا کھیل کے میدان میں یا اپنی ذاتی زندگی میں وہ کتنا ایکٹیو ہوگا اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ خوف اور یہ سوچ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری یہ فزیکل ریسٹرکشنز ہیں، یہ ایک بہت مضبوط دفاعی نفسیاتی نظام کا حصہ ہے۔ درد کا دورانیہ تو کچھ دن میں دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ ڈر ہو جائے کہ وہ اگر یہ کرے گا تو دوبارہ مجھے درد کا اٹیک ہو جائے گا، یا میں یوں جھک گیا، یا میں نے اس طرح سے مڑ کے کچھ کر لیا تو مجھے دوبارہ درد ہو جائے گا، تو اب اسے ایک ایسی ایکٹیویٹی مل گئی ہے جو وہ جب کبھی بھی کرے گا تو اس کو درد کا اٹیک ہوگا۔ اب اگر اس درد کا اٹیک شدت کا نہیں بھی ہوگا تو بھی آپ کا دماغ ہر وقت اس سوچ میں لگا رہے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا یا مجھے ایسے موو نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے ٹی ایم ایس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ کا دماغ جو چاہتا تھا کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں نہ سوچیں اور وہ آپ کے انکانشیس میں دبے رہیں، تو وہ یہاں سے وہ مقصد پھر پورا ہو جائے گا اور آپ کی ساری توجہ اپنی باڈی کے اوپر اور اپنی موومنٹس کے اوپر رہے گی۔ زیادہ تر مریض جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی مریض آئے اور وہ یہ کہے کہ نہیں، فزیکلی مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا اور صرف مجھے درد تنگ کرتا ہے، ایسا بہت ریئر ہوتا ہے۔ زیادہ تر مریض کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں اور ان کے دماغ نے کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ درد کو باندھا ہوا ہوتا ہے، اور یہی سوچ سب سے زیادہ انگزائٹی بھی پیدا کرتی ہے اور مریضوں کو اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اس کو ہم فزیکوفوبیا بھی کہتے ہیں، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کا خوف۔ جتنا زیادہ آپ اس سمٹم کے گیم کے ساتھ الجھے رہتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی پرابلم شدت کی بھی ہوتی ہے۔ زیادہ تر پیشنٹس یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف ان کی زندگیوں کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور وہ ایک طریقے سے اس سے obsess ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جب وہ رات کو سونے جاتے ہیں تو یہ آخری سوچ ہوتی ہے جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو یہ ان کے دماغ کی پہلی سوچ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ جاگتے ہیں۔ ایک جوان عورت جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو اپنے اس درد سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب ہم نے تفصیل میں جا کے بات چیت کی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کو اصل میں جو ڈر لگتا تھا وہ اپنی ایموشنل چیزوں سے ڈر لگ رہا تھا، اور یہ درد اس کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے روک رہا تھا۔ جتنا زیادہ درد شدید ہوتا ہے اور جتنا زیادہ پیشنٹس اس درد میں الجھے رہتے ہیں ہر وقت، اتنا ہی زیادہ مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے اس پیشنٹ کی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہیں وہ جذبات جن کو وہ دبا رہا ہے۔ امپورٹنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ کتنے زیادہ غصہ اور غم ان جذبات کے نیچے چھپا ہوا ہے، یا اس کو اپنے بچپن میں جو تکلیف یا کوئی اذیت پہنچی ہے تو وہ کتنی شدت کی تھی۔ عموماً جن بچوں کے ساتھ بچپن میں کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ جذباتی طور پہ ہو یا جسمانی طور پہ ہو یا سیکشولی ہو، ان کے اندر بہت زیادہ انگزائٹی اور غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھتا ہوں جس کو ٹی ایم ایس کا بہت شدید دورہ پڑ رہا ہو، اس کے بارے میں میرا پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس کے بچپن میں تو اس کے ساتھ کہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایسے پیشنٹس کو عموماً پھر سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں پھر وہ پراپر کاؤنسلنگ کے گزرتے ہیں۔ دوسرے ہاتھ پہ ایک بہت بڑی تعداد ان مریضوں کی ہے، آئی وڈ سے کہ 95% لوگ ایسے ہیں ٹی ایم ایس کے پیشنٹس جن میں انگزائٹی اور غصہ اس درجے کا نہیں ہوتا کہ ان کو پینک اٹیک ہو جائے، اور عموماً جب ان کی توجہ ان کے جذبات اور احساسات کی طرف دلائی جاتی ہے تو ان کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اس کیس میں مائنڈ نے اوور ری ایکٹ کیا ہے،
اور اتنا زیادہ شدید رد عمل کی ضرورت نہیں تھی جتنا شدید رد عمل آپ کا جسم دکھا رہا تھا ان سوچوں کو دبانے کے لیے۔ لاجیکلی اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ نے ایک بچکانہ رد عمل دکھایا ہے، لیکن ٹی ایم ایس کے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا دماغ بہت ایک انٹیلیجنٹ مشین ہے، اور جہاں یہ ایسے ری ایکشنز پروڈیوس کر سکتا ہے وہیں اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ ایسے پروسیس کو وہ الٹا بھی سکتا ہے اور آپ کو اس بیماری سے نکال بھی سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی انگزائٹی بڑھے یا آپ کو خوف ہو، اس سے آپ کے سمٹمز بگڑ جاتے ہیں۔ میری ایک پیشنٹ نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر کے دفتر میں گئی اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اس کی کمر کا نچلا حصہ جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس کو اتنا زیادہ شوق لگا کہ وہ گلی میں نکل کے تقریباً بے ہوش ہی ہو گئی، اور ڈاکٹر کے پاس سے واپس آنے کے بعد اس کا درد کہیں زیادہ بڑھ گیا جتنا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے تھا۔ ایک جوان لڑکا جو کہ 20 سال کا ہوگا اور فٹ بال پلیئر تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنے فیملی میں بہت اسٹرانگ تھا اور میں اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں ہیلپ کراتا تھا۔ ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیک پریکٹیشنر کے پاس چلا گیا، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ کمر کا علاج کرتے ہیں یا کمر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کو کچھ دنوں سے ہلکا ہلکا کمر کے نچلے حصے میں درد ہو رہا تھا، جب وہ اپنے دانت میں برش کرتا تھا تو اس کو ہلکا سا اپنی کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا تھا۔ تو اس کے ایکس رے لیے گئے اور پھر اسے بتایا گیا کہ بھائی تمہاری تو کمر کا جو نچلا حصہ ہے نا اس میں کچھ الائنمنٹ کی خرابی ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا تو اس کے تو جو ہلکا درد تھا وہ بگڑنے لگ گیا۔ جب اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا تو اسے بتایا گیا کہ اچھا تم جاؤ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھاؤ اور سی ٹی اسکین کراؤ۔ پھر جب اس نے اپنا سی ٹی اسکین کرایا تو اس میں تو اس کی ڈسک میں ہرنیشن آ گئی، یعنی اس کی ہرنیٹڈ ڈسک تھی، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ڈسک اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ بھائی تمہارا تو بہت سیریس پرابلم ہے اور اب تمہیں کوئی ہیوی لفٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اب دوبارہ کبھی تم باسکٹ بال نہیں کھیلنا، جو کہ اس کو بہت پسند تھا باسکٹ بال کھیلنا۔ مطلب ان جنرل اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اب تمہیں بہت کیئرفل زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ تو اس کی تو زندگی بیچاری کی تباہ ہو گئی، کیونکہ اس کا تو جو فیوریٹ اسپورٹ تھی اس کو وہی کھیلنے سے روک دی گئی، اور جہاں وہ ایک ہلکے سے کمر درد کو لے کے ایک بیک اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا، اب اس کی کمر میں شدید درد تھا اور اس کو ہر روز درد ہوتا تھا، اور پھر اس کی مطلب پرسنل لائف بھی اور اس کی ورک لائف بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گئی، اس حد تک کہ وہ ڈسیبلڈ ہو گیا۔ اور تھینکس ٹو کہ جو اسٹرکچرل ڈائگنوسز انہوں نے سی ٹی اسکین میں کیا تھا اور ایکس رے میں کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے اس لڑکے کو بتایا تھا، اب اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کی اسپائن میں کوئی بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے، اور اب وہ کبھی زندگی بھر نہ تو کوئی وزن اٹھا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی اسپورٹس کھیل سکتا ہے۔ پھر جب وہ میرے پاس آیا کنسلٹیشن کے لیے تو اس وقت بہت زیادہ ڈپریس تھا۔ خیر اس کی قسمت اچھی تھی، اس کو صرف ٹی ایم ایس تھا، اور جب میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی تو اس کا ٹی ایم ایس ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں جس میں وزن اٹھانا اور باسکٹ بال کھیلنا بھی شامل ہے۔